Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop. मैं तयम्मा को मना लूंगी। और यार बुरे बुरे मुंह ना बनाओ, तयम्मा मेरी बात मानेगी ज़रूर, मगर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनसे मैं भी सिर्फ इसी ख्याल से बात करना चाहती हूँ कि उन्हें दुखी नहीं देख सकती, और नहीं चाहती कि तुम तयम्मा से बहस करो, वो तुमसे कुछ कहें। मुझसे बात नहीं हो सकी तो तुम कोशिश करना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी खुशी के लिए हर पुरानी गिरफ्त को भुला देंगी। वो संजीदा हो गई थी। बड़ी मामी को हर्ट तो मैं भी नहीं करना चाहती, वो मुझे नापसंद करती हैं। तुम बड़ी मामी से मेरी बात ना करो हारिस, और जहाँ वो कहती हैं शादी कर लो। बड़ी मामी की नफरत अब तक तो मैं सह ली, बहू बनकर नफरत और ताने मैं सह नहीं पाऊंगी। कि इज्जत की जिंदगी तो मैं भी जीना चाहती हूँ।
فائزہ مجھے فائزہ سے بڑھ کر عزیز ہے، مگر وہ میری پہلی اولاد ہے، اور بڑے بھابھی اور بھائی کا رویہ اور انداز ہمیشہ میری اور میری بیٹی کی دل آزاری کا سبب بنا ہے، مگر میں خاموش رہا، مگر اب نہیں کہ بھابھی حد سے بڑھ گئی ہے۔ حاضر میں جب کوئی برائی نہیں تو وہ اتنی سختی سے کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ آخر ان باتوں کو جانے دو۔ رانا کئی دفعہ عائزہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر چکا ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ ارادہ رکھتا ہے تو پرپوزل لے کر آ جائے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہے تھے، وہ آگے سے کچھ نہیں بولی تھی، اور شوہر کا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ شہلا سے کوئی بات منوانی ہے؟ وہ کچھ دیر قبل دبے قدموں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ سے کتاب آہستگی سے لے لی تھی۔ انہوں نے چشمہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے مصنوعی خوفگی سے دیکھا تھا اور مسکراتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ انہوں نے اس کے خوبصورت بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے استفسار کیا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں اکثر کوئی بڑی ضد یا فرمائش پوری کروانے کو ہی آتی تھی۔ مجھے مما سے نہیں، آپ سے بات منوانی ہے۔ وہ ان کو دیکھنے لگی تھی۔ اوہو، میری عشا کو مجھ سے کوئی بات منوانی ہے؟ تو بتاؤ کون سی بات منوانے آئی ہو؟ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تائی اماں انکار تو نہیں کریں گی؟ اس سے وعدہ لینا چاہا تھا۔ اوہو، پہلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے عشا کی میں نے کوئی بھی بات ٹالی ہو؟ میری عشا نے مجھ سے کچھ مانگا ہو اور میں نے انکار کر دیا ہو؟ وہ اس کے لیے مخصوص شفقت سے بولی تھی۔ تائی اماں عائزہ کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ اٹھ کر ان کے عین سامنے بیٹھتے ہوئے ہاتھ تھامے بغیر جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ بات ہوگی۔ میری ناپسندیدگی اور میری خواہش جانتے ہوئے بھی تم نے یہ بات کی کیسے؟ وہ اس پر خفا ہو رہی تھی۔ تائی اماں جانتی ہوں آپ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن حارث وہ تو ایسا نہیں چاہتا۔ وہ عائزہ سے محبت کرتا ہے۔ پلیز حارث کی خوشی اور اس کی پسند کے لیے آپ اپنی پسندیدہ اور اپنی پسندیدگی بھول جائیں۔ وہ اندرونی طور پر یکسر نظر انداز کیے لجاجت سے بول رہی تھی۔ تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ غصہ بمشکل کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ تائی اماں حارث کی خوشی مجھ سے نہیں عائزہ سے جڑی ہے۔ آپ کے مجبور کرنے پر حارث مجھ سے شادی کر بھی لے تو آپ خود بتائیں کیا ہم خوش رہ پائیں گے؟ وہ اس کی باتوں پر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تمہیں سفارشی بنا کر حارث نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بیٹے کی اداسی کا سوچا تھا اور کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے جب اکرام کو حارث کی پسند کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بھی یہی بولے تھے۔ تائی اماں وہ آپ سے بات کرتا لیکن وہ آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں تائی اماں سے بات کروں گی، انہیں منا لوں گی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ میری کوئی بات نہیں ٹالتی۔ اس نے محبت سے بازو ان کی گردن میں حمائل کیے تھے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ تجھے انکار کر دوں ایشل، کہ اپنے حارث کی دلہن کے روپ میں ہمیشہ میں نے صرف تجھے دیکھا ہے، لیکن میں تجھے اور حارث کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ حارث نے میرے زبردستی کرنے پر اگر تم سے شادی کر بھی لی تو تمہیں خوش نہیں رکھا اور خود بھی خوش نہیں رہ پائے گا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس سے میں تم دونوں کی خوشی کے لیے اپنی برسوں پرانی خواہش سے دستبردار ہو جاتی ہوں۔ وہ بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ دکھ تو ان کے اندر بھی جاگزیں ہونے لگے تھے، مگر وہ مسکرائی تھی اور شرارت سے بولی تھی۔ تائی اماں اس میں صرف آپ کا قصور ہے۔ آپ کے 2-4 بیٹے ہوتے تو میں کسی نہ کسی کے ساتھ کھپ ہی جاتی۔ ان کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی تھی۔ تمیز لڑکی، انہوں نے اس کے سر پر چبت لگائی تھی۔ وہ ہنس دی تھی، اسے اپنی کھوکھلی ہنسی کا اچھے سے ادراک تھا۔ تھینک یو تائی اماں، میں بھی جا کر حارث کو آپ کے مان جانے کی خوشخبری سناتی ہوں۔ وہ ان کے گال پر پیار کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے اندر آزردگی سی اترتی محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ سن رہے تھے سدرا محسن کی آواز میں سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 8ویں قسط۔ 9ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔